السلام علیکم، میں ہوں فاروق طیب، شکر گزار ہوں کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ میں نے آج فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی، پوسٹ اس بندے کی جو مین مرکزی جمعیت اہل حدیث کا مین بندہ ہے۔ پوسٹ میں انہوں نے لکھا، سیدھا ڈائریکٹ لکھ دیا، علامہ ابتسام غدار۔ غدار کون، وفادار کون، شاید یہ ایسے لکھی۔ اور اس طرح کے اور بھی لوگ کافی سارے یہ کمپین چلا رہے۔ پہلے تو حشام برا تھا، اب ابتسام بھی برا ہو گیا۔ وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، شام علیہ صاحب نے اور ابتسام علیہ صاحب نے کیا ایسا قصور کر لیا جو ان کے خلاف ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ علامہ ابتسام علیہ صاحب کو پتہ نہیں کہ اپنے یہ کون سے بغانے کون سے ہیں، ان کے ابو کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے پروگرام میں گئے، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کیوں گئے؟ کہتے تھے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کے بڑے خلاف تھے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنی گندی زبان سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا نام تک نہ لو۔ آپ کو کوئی حق نہیں ان کا نام لے، آپ نہ ان کے وارث ہو، نہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ آپ ان کا نام لو۔ آپ یہ بھول گئے جس کی آپ غلامی کر رہے ہو اس کو علامہ صاحب نے کیا کہا ہے کہ نام کا شریف ہے۔ اب میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، جس کی سپورٹ آپ نے مجلس شورا رکھی تھی، جس کی سپورٹ میں نام کی مجلس شورا تھی، صرف ایک دوسرے نام پہ کہ غلامی کی ایک مشورہ دیا جا رہا کہ آپ نے اس وقت اس بندے کو ووٹ ڈالنا ہے، ان کو ووٹ ڈالنا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، انہوں نے ہمیں سیٹ دی ہے، آپ نے سب نے ان کو ووٹ دینا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ شہید کا آپ نے کلپ نہیں سنا؟ شاید قبر پرست، مردہ پرست، کیا کیا الفاظ نہیں بولے۔ یہاں آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہم اپنے ہیں، اپنوں کی اوقات بتاؤں؟ یہ مرکز جمعیت والے، ان میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں، اب میں کھل کے نہیں بتاؤں گا۔ بت شکن رسالہ کس نے لکھا؟ اور لکھنے کے بعد وہ شفیق پسروری صاحب علامہ صاحب سے معافی مانگنے گئے اور حلف میں کہا، اس نے شفیق پسروری نے یا جس نے بھی رسالہ لکھا ہے نا، جس کے نام سے رسالہ شائع کیا گیا، اس نے حلف دیا، قسم دی کہ مجھے سعید امیر نے کہا تھا، میں نے اس کے کہنے پر لکھا، بلکہ لکھوایا ہی سارا اس نے ہے۔ اب دوست کیا دیتے ہیں نا، آپ کہتے ہو کہ سعید امیر صاحب یہ کام کرواتے، دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا۔ انشاءاللہ اگر چاہتے ہو نا بت شکن رسالے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، اس میں انہوں نے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں اتنی بیہودگی والے الفاظ لکھے تھے نا انہوں نے۔ یہ سعید میر اور اس کے جو ہماری ساتھ ہے شفیق پسروری، اس نے یا وہی الفاظ پڑھ کے سناؤں، پڑھ نہیں سکتا۔ فیملی میں بیٹھ کے وہ مجلہ اور رسالہ پڑھا نہیں جا سکتا جو اس میں غلاظت بھری ہو، جو غلیظ لوگوں نے لکھا ہے۔ بات کرتے ہو کہ تب تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا جب سے آپ نے علامہ صاحب کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بچوں کو برا بنانا شروع کیا، ان کو ذلیل کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں علامہ صاحب ہم پہ الزام لگاتے، کوئی الزام نہیں لگایا علامہ صاحب نے، علامہ شام نے کوئی الزام نہیں لگایا، علامہ ابتسام نے لگایا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور چول ماری ہے، کہتے ہیں کہ علامہ ابتسام ہم سے نون لیگ کی سیٹ کی ٹکٹ مانگتا تھا، حالانکہ حلفاً علامہ صاحب نے کہہ دیا کوئی نہیں۔ تو یہ جب واقعہ دیکھا، اندر اندر باتیں کر رہے تھے یہ مرکزی والے آپس میں کہ علامہ ابتسام جھوٹے پراپگنڈے کرنے ان سے سیکھو، جھوٹ بولنا ان سے سیکھے۔ جھوٹ کی انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، جھوٹ کی گالیوں کی ڈگریاں ان کے پاس، جھوٹ کی ڈگریاں ان کے پاس، چندہ خوری کی ڈگریاں ان کے پاس، مدرسے بیچ بیچ کے کھائے۔ میں انشاءاللہ وقت آنے پر ایک ایک راز کھولوں گا، ثبوتوں کے ساتھ کھولوں گا انشاءاللہ۔ ایسا ننگا کروں گا، ایسا ننگا کروں گا، اہل حدیث سمجھ جائیں گے کہ کون 2 نمبر ہے، کون 1 نمبر ہے، حقیقت کیا ہے، میں انشاءاللہ بتا کے رکھوں گا۔ اب یہی کر لیں گے نا، گالیاں دیں گے، آپ جیسے کتے بھونکتے رہے، مجھے ذرا بھی ٹینشن نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے آپ کی گالیوں سے ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب کا جان جاتی تو جائے، انشاءاللہ ساتھ دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ کو اتنا ننگا کر جاؤں گا، اتنا ننگا کر جاؤں گا، میری جان بھی چلی جائے انشاءاللہ، خون میرا بھی گواہی دے گا کہ آپ چور ہو، آپ ڈاکو ہو، آپ سیٹ کے پجاری ہو، آپ لوگوں نے مشرک اور مردہ پرستوں کا ساتھ دیا ہے، آپ لوگوں نے علامہ شہید سے بغاوت کی ہے، آپ علامہ شہید کے باغی گروپ ہو، آپ قبضہ گروپ ہو۔ یہ میں جو بھی الفاظ بول رہا ہوں اس کے ثبوت میرے پاس ہے۔ اگر کوئی جرت والا حلالی ہے نا، ثبوت مانگنا چاہتا ہے تو نمبر کے فون کریں، انشاءاللہ ثبوت دوں گا اس کو، میں تگڑے تگڑے ثبوت دوں گا۔ کہاں مدرسے پر کس نے قبضہ کیا، کس شہر میں کون سی مسجد بیچ کے انہوں نے موٹر سائیکل گاڑی لی،
कौन सा मदरसा देख के बेच की गाड़ी ली? ये निचले नहीं भेजते, ऊपर वाले भी साथ हैं। आपको अपनी सीट मिली हुई है, लोग को जलील किया हुआ आपने। एक बात याद रखना, अगर बाज ना आए अल्लामा साहब के बारे में पोस्टर लगाने से, दोबारा आपकी ज़बान चलेगी, ज़बान निकाल दूंगा, आपका कलम चलेगा, वो कलम निकाल के आपको मैं समझता हूँ क्या करूँगा। फिर वही रसाला बुत शिकन एक एक लफ्ज़ पढ़ के अहले हदीसों को सुनाऊंगा कि इनकी करतूतें ये हैं। अब नादान से लोग ना अल्लामा साहब की पोस्टें सख्त होती हैं, देख के परेशान हो जाते हैं। अल्लामा साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। या जिसकी फैमिली के बारे में जो इतना आप जो अल्फाज बोलते हैं, मैं उनकी फैमिली के बारे में वो रसाले के अल्फाज बोल दूँ ना, वो भी इतनी गालियाँ दें इनको कि इतना गंद इस बंदे ने इन्होंने रसाला लिखा था। इनकी औकात ही है माओ बहनों को जलील करना। इनसे कोई सीखे, झूठ बोलना कोई सीखना तो इनके पास चला जाए। गालियाँ देनी है तो बड़ी बड़ी VIP सी गालियाँ बना बना के देते हैं इनसे। जैसे इनकी ऐसे लगता है मुझे कई दफ़ा कि इनकी माँ बाप नहीं है, क्या इनके घर बहन नहीं है या माँ नहीं है, क्या इनके घर सोशल मीडिया कोई नहीं देखता? अगर यही गालियाँ उनके घर वाले देखें तो क्या होगा? सब दोस्तों का शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।